جو حالات جس نیز پر پہنچ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ اب ہر ایک فیصلہ جو ہے وہ روڈوں پر ہوگا، اور انشاءاللہ خان کا ورکر نہ کبھی تکا ہے اور نہ کبھی تک سکتا ہے۔ یہ آخر اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اس کے اندر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات کا رونما ہونا یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ جو سیکورٹی ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی، ان کو اپنی اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی کہ ویدر وی آر انوالو ان دیٹ کائنڈ آف انسیڈنٹس۔ تو اگر وہ انسیڈنٹ میں شامل ہیں تو ان کو مطلب اس طرح نہیں ہے یہ عوام سوال پوچھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام پوچھ رہی ہے، اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے ہیں۔ یہ صرف ان کے ساتھ وقوع نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ صافیوں کے ساتھ، عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے، وہ جو ہمارے اسد طور صاحب کے ساتھ ہوا ہے، صدیق جان کے ساتھ ہوا ہے، شاکر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، متی اللہ جان کے ساتھ ہوا ہے۔ نمبر آف لوگ جو ہیں اس میں، جو ہمارے کراچی کے دوست ہیں جمیل فاروقی صاحب، ان کے ساتھ بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا۔ اسی طرح گل صاحب کے ساتھ ہوا تھا، وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ مطلب اس طرح کی جو صورتحال ہے فسطیت کو مطلب پروان چڑھانے میں اسکرپٹ تو پرانا لگ رہا ہے، اور یہ اس کو اندر نئے کڑے ڈال کے نئے انداز میں اس کو لے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو روکنے کا کہا گیا تو وہ چھوڑ کے تو چلے گئے، تو انتظار صاحب مل گئے تو باقی نہیں ملے، تو فوری پولیس جو اہلکار ہیں انہوں نے موبائل نکالا اور ویڈیو بنا۔ یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے تو اچانک برآمد۔ السلام علیکم، میں شاہد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو پاکستان۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجوتا صاحب کئی ہفتوں سے غائب ہوتا ہے، اور کل رات کو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے۔ جی برکی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو واقعہ رہنما ہوا، میں اگین واقعہ کہوں گا کیونکہ اسی طرح ڈرامہ اسلام آباد پولیس نے ایک بار کیا ہوا ہے آلریڈی ہمارے 86 ورکروں پر، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ایک وکیل کے ساتھ اس طرح حرکت کرنا اور پھر 20-25 دن سے غائب کرنا، اور پھر اچانک ایک ڈرامے کی شکل میں پیش کرنا، اور پھر اس کو پانی جس انداز میں دینا، اور یقیناً شرم کا مقام ہے۔ ہمیں جب ایسے واقعات وکیل کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کلم کلا ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہے جو کسی کے اشاروں پر چلتی ہے، لیکن ہم اس ظلم، جبر اور فسطائیت کا مقابلہ پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں۔ لیکن جو واقعہ انتظار حسن پنجوتا کے ساتھ کیا گیا، ہمارا بھائی ہے، ہمارا کولیگ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ہمارے گردنوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان کو اس کامیابی میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں یا ہم کامیاب ہو گئے ہیں، انشاءاللہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم زیادتی پریویس 2 سال سے کی جا رہی ہے، یقیناً ہر محاذ پہ انہوں نے فائٹ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھ سے بولا اس لیے نہیں جا رہا کہ 3 نومبر کو خان صاحب پر وزیر آباد میں جس بے دردی سے حملہ کیا گیا، تو یہ دوسرا 3 نومبر، تیسرا 3 نومبر کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری عدلیہ خاموش ہے، ہمارے وکلاء خاموش ہے، ہمارے عوام جو ہے وہ خاموش ہے۔ سر جھکائے ہوئے خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سر نہ جھکاؤ، اپنی آزادی کے لیے آپ لوگ اپنا حق ادا کرو، اور اپنی جدوجہد کے لیے تم لوگ نکلو۔ جو ظلم زیادتی جبر یہ کر رہے ہیں، یقیناً اس کے خلاف ہم جب تک نکلیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے۔ میں اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو حالات جس نیز پر پہنچ چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ اب ہر ایک فیصلہ جو ہے وہ روڈوں پر ہوگا، اور انشاءاللہ خان کا ورکر نہ کبھی تکا ہے اور نہ کبھی تک سکتا ہے۔ انتظار حسن پنجوتا کے ساتھ میں وہ کولیگ کے طور پر، وکلاء کے طور پر، ایک بھائی کے طور پر، ایک پاکستان تحریک انصاف کا وکیل ہو کر، اور پھر خان صاحب کا نمائندہ ہو کر، اس کے ساتھ جو یہ ڈرامہ رچایا گیا اور جو اغواکاری کی گئی، یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس ظلم اور جبر کی ہر محاذ پر انشاءاللہ مخالفت کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ باقی وکیل سے بھی بات کرتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انتظار پنجوتا صاحب کے حوالے سے؟ انتظار پنجوتا صاحب عمران خان کے وکیل ہے، پاکستان کے ایک شہری ہے، وہ جس طرح غائب ہو جاتا ہے، کئی ہفتوں سے وہ غائب تھا، اور کل جس حالات میں وہ پیش کر دیا گیا، تو اس حوالے سے کیا کہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے تو میں جو بھی کہوں گا، میں پبلک ایٹ لارج سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا جو گلہ ہے وہ ہمارے باہر کے، جو ہمارے پاکستان بار ہے،
जो पंजाब बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, मतलब पाकिस्तान की जितनी भी बार काउंसिल है उनके नुमाइंदगान से है कि कब तक हमारी इसी तरह वकला बरादरी के लोग जो है ना इसी तरह गायब होते रहेंगे, जबरी गुमशुदगी होती रहेंगी, उन पर जुल्म होता रहेंगे और हम खामोश है। ये खामोशी हमारे लिए एक ज़र कातिल की हैसियत रखती है। अगर हम इसी तरह खामोश रहे तो आज उनकी बारी थी, कल इनकी बारी है, परसों मेरी बारी होगी, इसी तरह बारी बारी करके सब जो है ना उठाए जाएंगे, तशद्दुद किया जाएगा। वकील जैसे सारी पाकिस्तान के लोगों की उम्मीदें है कि यही काला कोट और यही काली ठाई वाले उठेंगे और जो है ना इस फिस्ताई हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएंगे। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जितनी भी वकला तंजीमें हैं, नुमाइंदा तंजीमें हैं, वो बिल्कुल खामोश है इस फिस्ताइयत पे, ये बराबर की शरीक है इसमें। हम इसको कंडेम करते हैं। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या वकील बरादरी इस पे कोई एक्शन लेंगे या कोई एहतजाज करेंगे? जी, हम तो खुद अपना एक्शन ले भी रहे हैं और ILF की जो है ना हमने अभी मीटिंग भी कल भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, इंशाअल्लाह इस पे एक लाए अमल तरतीब देंगे। लेकिन ये सिर्फ PTI की या ILF के वकीलों का मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तान के वकीलों का मसला है। हमें हमारे साथ जो हमारे बार काउंसिलों को हमने जो मैंडेट दिया हुआ होता है वो इसलिए कि बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे, हाई कोर्ट्स जो है ना बुनियादी सारे नाकाम हो गए। इस 2-2.5 साल में सारे हाई कोर्ट्स, हमारे बार काउंसिल, हमारे बार एसोसिएशन जितने भी नुमाइंदे हैं वो सारे इसमें फेल हो गए हैं और जो है ना बार बार जो है ना ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। हम अगर इसी तरह खामोश रहे तो ये जो है ना ये एक तो अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है, तो मार्शल लॉ में ही ऐसा होता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वाक़े के बाद जो है ना वकला उठेंगे और हम एक बहुत सख्त